بچوں، آج ہم آپ کے سامنے قرآن کریم جو روزانہ ہم پڑھتے ہیں اس کے تعلق سے کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے قرآن شریف کیا ہے اس کو معلوم کرنا ہے۔ قرآن شریف اللہ کی ایک مقدس کتاب ہے، جس کو مراٹھی والے کہتے ہیں پوتر، پاک کتاب ہے۔ اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اس کو بغیر وضو کے نہیں چھونا چاہیے۔ اچھا، قرآن شریف کس طرح نازل ہوا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو اب ایک سوال ہے کہ قرآن شریف میں کیا ہے؟ سنو، قرآن شریف میں کیا ہے؟ تو اس میں 5 چیزیں ہم کو یاد رکھنا ہے موٹی موٹی۔ قرآن شریف میں اللہ کی توحید ہے۔ کیا ہے بولو؟ توحید کہتے ہیں ایک اللہ کو ماننے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ کی توحید یعنی ایک اللہ کو ماننے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نبیوں کے قصے، جیسے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آپ کو سنایا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ اس میں پورے قصے جو ہے نوح علیہ السلام کے قصے میں ایک صورت ہے پوری۔ کون سی صورت ہے؟ سورہ نوح کے نام سے ہے۔ کون سی ہے؟ سورہ نوح کے نام سے، یعنی اس میں پورے نبیوں کے قصے۔ اس کے بعد تیسری چیز اس میں اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی ہے، بندے کو اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ بتلایا ہے۔ بندے کو اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ بتلایا گیا۔ جماعت کیا طریقہ ہے بولو اللہ سے مانگنے کا؟ کہ ہم اللہ سے کیسے مانگیں گے؟ ہاں، ربنا، اے رب، اے میرے اللہ، اے مجھے پالنے والے اللہ، مجھے پیدا کرنے والے اللہ۔ تو یہ رب سے جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعائیں سکھائی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی۔ تو یہ دعائیں جو ہم کو کیا کرنا ہے؟ قرآن کی دعائیں، اس کو پڑھتے رہنا۔ جتنا ہم قرآن شریف کی دعاؤں کو پڑھیں گے، اتنا عربی میں جو اللہ تعالیٰ نے کلام بھیجا ہے اس کے مطابق دعا ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے احکام الہی ہے۔ کیا ہے بولو؟ احکام الہی ہے۔ اس کے بعد آگے بتلایا کہ جو ہے احکام الہی کا کیا مطلب ہے۔ دعاؤں کے بعد جو اللہ نے قرآن کریم میں احکام الہی نازل فرمائے، اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، یہ اللہ کے حکم ہیں۔ چوری مت کرو، کسی کو ناحق مت ستاؤ۔ اگلا سوال ہے کیا قرآن کریم سے پہلے کوئی کتاب نازل ہوئی؟ تو ہم کہیں گے جی ہاں، توریت، زبور، انجیل اور کچھ صحیفے۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو صحیفے بتلایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر 100 صحیفے نازل ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 50، حضرت ادریس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے۔ صحیفے سمجھ رہے ہو؟ چھوٹی چھوٹی تختیاں۔ اس کے بعد کہا کہ سب کتابوں میں کس کا درجہ بڑھا ہوا ہے؟ تو قرآن کریم کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ کس کا بڑھا ہوا ہے؟ قرآن کریم کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ آگے ہم سنیں گے قرآن کریم جو ہے اللہ کی کتاب ہے، تو اس پر ہم کو ایمان لانا ہے۔ کیا کرنا ہے بولو؟ ایمان لانا۔ بلکہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ان سب پر ایمان لانا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ توریت پر بھی ایمان لانا ہے، زبور پر بھی ایمان لانا ہے، اور انجیل پر بھی ایمان لانا ہے۔ لیکن کیا کریں گے؟ ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے جو انجیل میں لکھی ہوئی تھی، کیونکہ انجیل میں جو کچھ تھا وہ قرآن کریم میں آیا، توریت میں جو تھا وہ قرآن کریم میں آ گیا، اور زبور میں جو کچھ ہے وہ بھی قرآن کریم میں آ گیا۔ اس سے جو ہے ہم ایمان تو لائیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، اس لیے کہ عمل کا موقع اللہ نے صرف قرآن کریم کو پڑھنے والے کو ہی دیا ہے، کہ اب قیامت تک ایک کتاب رہے گی، باقی کتابیں منسوخ ہو گئی۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ منسوخ کا کیا مطلب رہے گا؟ کتابیں تو آج ہوگی بھی ہو لیکن وہ صحیح حالت میں
نہیں ہے. عرش سمجھ رہے ہو؟ وہ صحیح حالت میں نہیں ہے. نہیں جیسے اللہ کی طرف سے اتری تھی ویسے نہیں ہے. ان کے ماننے والوں نے اس میں خلط ملط کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی بڑی کتنی کتابیں نازل فرمائی؟ اب بھی ہم نے آپ کو بتلایا کتنی بولو؟ 4 کتابیں اور کچھ صحیفے نازل فرمائے. تو یہاں جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید کتاب نازل فرمانے کے بعد آگے جو کتابیں اس کی صحیح تعداد نہیں معلوم، ایگزیکٹ اللہ کو ہی معلوم ہے. توریت کس پر نازل ہوئی؟ توریت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. زبور کس پر نازل ہوئی؟ داؤد علیہ السلام پر زبور نازل. انجیل کس پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اور قرآن مجید ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں کس طرح نازل فرمائی؟ اس سے پہلے بھی ہم نے سوال کیا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے جو ہے قرآن کریم نازل فرمایا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے بولو؟ ہاں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک اللہ کے مقرب فرشتے، سب سے بڑے فرشتے. میں نے فرشتوں کا بھی بتلایا تھا آپ کو. 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں. جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے اور عزرائیل ہے. ان چاروں کے کام کو بھی آپ کو بتلایا تھا. تو جبرائیل علیہ السلام کا جو کام ہے وہ اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانا. اور جیسے اللہ جو کہتے تھے اتنا ہی پہنچاتے تھے، اس سے زیادہ بھی نہیں اور کم بھی نہیں. اپنی طرف سے نہیں بڑھاتے تھے اور گھٹاتے بھی نہیں تھے، نہ بڑھاتے تھا نہ گھٹاتے تھے. جو اللہ نے حکم دیا جتنا کہا اتنا ہی وہ نبیوں تک پہنچاتے تھے. تو یہ آج ہمارا ٹاپک تھا قرآن کریم کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، اس کو کیا کرنا ہے بولو؟ دھیان میں رکھنا ہے. کیا کریں گے؟ اب کسی نے اچانک پوچھا کہ توریت کون سی کتاب ہے، تو ہم کہیں گے توریت بھی آسمانی کتاب ہے. کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. سوال کے ساتھ کسی نے کیا زبور کس پر نازل ہوئی، تو ہم فوراً کہیں گے حضرت داؤد علیہ السلام پر. داؤد علیہ السلام کون سے نبی ہے؟ ان کے پاس اللہ نے کون سا معجزہ دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام پر کون سا معجزہ تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سا معجزہ تھا؟ تو یہ معجزے بھی یاد رکھیں گے کہ داؤد علیہ السلام کے پاس جو معجزہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا ہوتا تھا نا، وہ موم بن جاتا تھا، یعنی کلے بن جاتا تھا. جیسے اس کو مورے ویسے بنتا، کچھ بھی چیز بنتی تھی. ہاں. اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سا معجزہ تھا؟ ان کے ہاتھ میں عصا تھا، وہ سانپ بن جاتا تھا. اور ایک ہاتھ وہ اگر بغل میں ڈالتے تھے تو وہ ہاتھ اتنا چمکدار نکلتا تھا کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے فیل ہو جاتی، پھیکی ہو جاتی تھی، اتنا چمکتا تھا وہ. ید بیضا کہا اس کو. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو معجزہ تھا کہ اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. اللہ کے حکم سے، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو مردہ کھڑا ہو جاتا تھا. دوسرا معجزہ ان کے پاس یہ تھا کہ کوڑی، مرض اور نابینا لوگوں کو اگر وہ اللہ کے نام کے ساتھ ہاتھ پھیرتے تھے تو نابینا دیکھنے والا بن جاتا تھا، یعنی اس کو آنکھیں آ جاتی تھی، اور کوڑ کے مرض جو ہے اچھے ہو جاتے تھے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو معجزہ ہے وہ سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کا ہے. چاند کے 2 ٹکڑے کرنا ہے، اور بہت سارے معجزے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے ہیں. درختوں کو چل کے آنا، اونٹ کا جو ہے شکایت کرنا. اونٹوں نے شکایت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانا کم دیتا ہے. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے انگنت ہے. کتنے بولو؟ جس کو ہم گن نہیں سکتے. لیکن ہر نبی کے پاس معجزہ تھا. تو نبیوں کو جو چیزیں دی جاتی اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کو جو چیزیں دی جاتی ہے اس کو کرامت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں. کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جائے جو اچانک اور عجب لگے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ باتیں ہم کو کیا کرنا ہے بولو؟ یاد بھی رکھنا ہے، دھیان میں رکھنا ہے.